हेलो गाय और सबके औथाक में आपका एक और बार खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। तो गाइस वापस हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं, जैसे कि हमेशा बनाते हैं। दोबारा वही बना रहे हैं और इस बार होगा ओवेस वॉइस चैनल से स्टोरी ऑफ कौम ए आद। मैं तो पहली बार सुना है नाम। तो वीडियो का नेम है स्टोरी ऑफ कौम ए आद, व्हाई अल्लाह डिस्ट्रॉय देम। तो ये इस्लामिक स्टोरी है बाय ओवेस वॉइस। जाओ गाइस देख लो, चैनल का नाम है ओवेस वॉइस। उनको भी सब्सक्राइब करो, मेरे को तो कर ही सकते हो। अभी तो शुरू किया है हमने चलना, तो इस सफ़र में तुम्हारा साथ चाहिए। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। वीडियो को स्टार्ट कर। ये 2000 BC की बात है कि जब तूफान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सरज़मीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख व सफ़ेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। माल व दौलत की फरावानी, शानदार तहजीब व तमद्दुन, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत और आसाइश उन्हें मैसर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि उन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की। कौम आद के मुतालिक तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी या कदीमी तारीख़ी कुतुब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम की हालत का नक्शा या कुरान करीम के ज़रिए बन सकता है या फिर उन असरियात के ज़रिए जो मुहक्किकीन इल्म आसार ने उनके बारे में हासिल की हैं। मौरखीन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हज़रत नूह की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। चुनांचा उस शख्स की औलाद और उसकी पूरी कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। वो अराबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत सुतूनों पर कायम करदा आलीशान महलात में रहा करते थे। कुरान करीम ने उन्हें इरम ज़ातुल अमाद यानी सुतूनों वाले के नाम से याद किया है। इरम उनका बहुत खूबसूरत शहर था जिसके आसार 1984 में खिलाई शटर चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए हैं। ये इलाका आजकल अम्मान का हिस्सा है। बहरिया अरब और बहरे अहमर के दरमियान अम्मान, हज़रमौत, बहरेन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल-हक़ाफ़ कहते हैं। ये दुनिया के अजीम सहराओं में से एक है जिसका रुकबा एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मीटर है। इस सहरा में सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फुट ऊंचे पहाड़ नुमा टेले हैं जहाँ कोई भी चीज़ फेंकी जाए तो मिनटों में गायब हो जाती है। किसी ज़माने में ये दुनिया का सरसब्ज़ व शादाब इलाका था और वहाँ ये कौम आद आबाद थी। आज ये भयानक सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक और अहले ज़मीन के लिए जाए इबरत है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि वो इरम जो सुतूनों वाले थे जिनकी मानंद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इरम आद के दादा का नाम था, जैसा कि उनके शजरा नसब में बयान किया गया था। डॉक्टर इसरार अहमद तहरीर फरमाते हैं कि आम मौरखीन का ख्याल है कि इरम कौम आद के शाही ख़ानदान का लक़ब था। हालिया दौर में एक शहर के जो ज़ेरे ज़मीन आसार दरियाफ्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि उस शहर के फसील पर 30 सुतून या मीनार बनाए गए थे। कहा जाता है कि ये शहर शद्दाद ने खुसूसी एहतमाम के साथ बसाया था जो उस कौम का बहुत बड़ा बादशाह था। क़द क़ामत और जिस्मानी क़ुव्वत के लिहाज से दुनिया में उसका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। इस तरह इस कौम ने जिस मयार और जिस अंदाज की तामीरातें की, ऐसी तामीरात उससे पहले दुनिया में कभी किसी कौम ने नहीं की। शायद उसी लिए ये जगह शद्दाद की जन्नत अर्जी के नाम से तारीख़ में मशहूर है, ताकि लोग आखिरत की जन्नत के बदले इस नक़द जन्नत को अख्तियार कर लें। मगर जब ये आलीशान महलात तैयार हो गए
اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایتی زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بد اعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی، مضبوط اور قداور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے
کہ اے میری قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آوازاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤبھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام قیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ قیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور گائز یہ تھا ویڈیو، قیامت تو آنی ہے ایک دن، لازمی ہے، تو آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں گے، نماز کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔
अब मुझे इतना क्या होता है दुआ मांगने इतना डिटेल्स में आता नहीं मुझे। सो जो भी है यही है, कोशिश अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफीक दे और गुनाहों से बचा दे, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करें दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और गाइस ये था वीडियो। तो ये कौम में आदत थी स्टोरी में ये था कि अल्लाह के अलावा दूसरे शरीक कर बोलते, यानी कुफ शिरक करे तो ऐसे अज़ाब आना लाजमी है। बहुत ऐसे स्टोरीज है इस्लामिक में। चलो तो नेक्स्ट फिर किसी और रिएक्शन वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह से हिदायत की दुआ करें एक दूसरे के वास्ते, सभी मुसलमान के वास्ते। अल्लाह हाफ़िज़।